محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهمون إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وعجل جی اب ہم اپنی سسٹر افشین سے کہتے ہیں کہ وہ نام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. نام عباس
وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے، اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، دید کرتی ہوں عالم پر تو قلم رکتا ہے، یاد آ جاتے ہیں غازی مجھے یوں لگتا ہے، اب بھی روتے ہیں یہ زینب تیری رضا کے لیے، اب بھی روتے ہیں یہ زینب تیری رضا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، اپنے شیعوں کو مصیبت سے بچا لو آقا، جو پریشان ہے انہیں آ کے اما دو آقا، واسطہ ہے تمہیں زینب کا اور سکینہ کا، واسطہ ہے تمہیں زینب کا اور سکینہ کا، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔ بولی شبیر میری بالی سکینہ کی آس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، آج ہوتا ہے غریبی کا ہمیں بھی احساس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، ہم نے تو گود میں بچپن میں کھلایا ہے تمہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا ہے تمہیں، شانہ بالوں کا کیا تو کبھی پہنایا لباس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، بات پانی کی نہیں بچے بہل جائیں گے،
پر یہ بتلاؤ کہ جب ہم نہ تمہیں پائیں گے کس کو لپٹا کے بجھاؤں گا میں سینے کی پیاس میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس منتظر ہے در خیمہ پہ سکینہ بھیا سقا کہہ کے بلاتی ہے حزینہ بھیا اس کے ہونٹوں پہ بس ایک نام ہے امو عباس میرے بھیا عباس باندھ کر مشک کو پرچم پہ یہ سرور نے کہا کوئی تدبیر کرو پیاس بجھانے کی ذرا مشک کے ساتھ بندھی ہے میرے بچوں کی آس میرے بھیا عباس شے کے لشکر کے دلوں جان تم ہی ہو بھیا میرے پردے کے نگہبان تم ہی ہو بھیا تم تو مت جاؤ کرو کچھ تو ہمارا احساس میرے بھیا عباس الغرض لے کے وہ پانی کو سوے خیمہ چلے سر پہ ایک گرز لگا مشک چھدی ہاتھ کٹے بولے شبیر میرا دل ہوا جاتا ہے اداس میرے بھیا عباس آج ہوتا ہے غریبی کا ہمیں بھی احساس میرے بھیا عباس
سورہ فاتحہ کی التماس ہے، آپ سب ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، پھر میں نام اناؤنس کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں ہم حسین، کنیز فاطمہ، اطہر حسین، عزیز فاطمہ، حسین احمد، مشرف حسین، رئیس بانو، تجمل حسین، عشرت سلطان۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا والنبینا ابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعداء اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میری تمام بہنیں اور معزز مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پاک پروردگار کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ تمام حمد اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ہم سب کا پالنے والا ہے، اور وہ رحمان و رحیم ہے۔ بس اس پروردگار عالم کا ہر نام اور اس کا کلام قرآن کریم ہمارے لیے انتہائی بابرکت ہے کہ جس کو پڑھ کر ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہوا کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ مجلس کی ابتدا میں کوئی قرآن کریم کا ایک سورہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے اور اس کے فوائد، تاکہ ہم اور آپ جو آج کل مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، خدا کے نام اور اس کا کلام اتنا برکت ہے کہ اس کے نام کے صدقے سے اور اس کے کلام کی وجہ سے ہمارے وہ مسائل حل ہوا کرتے ہیں۔ کہ آپ کے سامنے ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کروں گی کہ رسول خدا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے کاموں کی کامیابی کے لیے سورہ نصر کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ اب وہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کی جاب کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی رشتوں کا مسئلہ، بعض دفعہ والدین بہت پریشان ہوتے ہیں، تو یہ نیت کریں کہ پروردگار عالم اگر یہ میرے بچے یا بچی کے حق میں بہتر ہے تو اس کو کامیاب کر، ورنہ وہ لوگ خود ہی جو ہے ہٹ جائیں۔ تو سورہ نصر کی تلاوت کہا گیا کہ جس کسی مقصد سے بھی سورہ نصر کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کام کو جو ہے وہ کام پورا ہو جایا کرتا ہے، انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو پسانے گرامی، یہ الفاظ کی تاثیر ہے۔ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں ہم مومنین میں آج کل ایک گروپ پیدا ہو گیا ہے جو کہ کہتا ہے کہ ارے پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس ذکر سے کیا ہوتا ہے، ان دعاؤں کے سے اذکار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں تو آپ عمل کی بات بتائیے۔ لیکن پسانے گرامی، واقعاً خدا کے کلام میں، خدا کے ناموں میں یہ اتنے بابرکت ہیں کہ انسان کے امپاسبل مسئلے جو ہوتے ہیں، جو وہ پھنسا ہوئے ہوتا تو وہ بھی اس کلام پاک کی برکت سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور کس طرح حل ہو جاتے ہیں؟
ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، درود بھیجیے ان کے ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہ مولا کائنات ایک مرتبہ ان کے گھر پر کوئی شخص آیا اپنی حاجت لے کر کہ مولا میرا یہ مسئلہ ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ تم یہ ذکر پڑھو، پروردگار عالم تمہاری مشکل کو حل کر دے گا. جیسے آج بھی ہم اور آپ علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، تو اسی طرح وہ گیا مولا کی خدمت میں اور مولا نے کہا تم یہ کلام پڑھو، یہ ذکر کرو، پروردگار عالم تمہارے مسئلے کو حل کرے. وہاں پر ایک اور شخص تھا، اس نے جیسے ہی مولا کائنات کو یہ کہتے ہوئے سنا تو کہتا ہے کہ مولا اس ذکر سے کیا ہوتا ہے، اصل تو عمل کی بات بتائیے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، مولا کائنات نے ایک مرتبہ اس کو کچھ سخت الفاظ کہنے شروع کیے. کچھ دیر تو وہ سنتا رہا، لیکن کچھ دیر سننے کے بعد جب اس کی حالت متغیر ہوئی تو اس نے کہا مولا میں نے تو صرف ایک جملہ کہا تھا اور یہ اتنے سخت الفاظ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ ابھی تو خود کہہ رہا تھا کہ الفاظ اور اذکار کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو مولا نے اس کو سمجھانے کے لیے، یقیناً اذان گرامی کی جو الفاظ ہیں، آج کل کی ریسرچ ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جو الفاظ ہم سنتے یا بولتے ہیں اس کا ہیومن باڈی پہ بہت اثر ہوتا ہے. لہٰذا کہا کہ ابھی تو اعتراض کر رہا تھا کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، ذکر سے کیا ہوتا ہے، تو اب تیری جسم کی حالت متغیر کیوں ہونے لگی. تو لہٰذا ہم اور آپ بھی اعتراض کرتے ہیں یا کوئی گروپ یہ اعتراض کرتا ہے کہ ان دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، ان وظائف سے کیا ہوتا ہے، بس عمل کی باتیں بتاؤ. تو اذان گرامی بے شک اثر ہوتا ہے. اور جبھی ایون نہ صرف کہ اسلام، میڈیکل سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے. تو کہا جب بھی کوئی مسئلے ہوں تو سورہ نصر کی تلاوت کیجیے، خصوصاً 21 مرتبہ. آپ کا کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہے، آپ اول اور آخر درود پڑھ کر 21 ٹائم سورہ نصر کی تلاوت کریں گے تو پروردگار عالم آپ کو کامیاب کرے گا. بچیاں ایگزام دینے جا رہی ہیں، کوئی انٹرویو دینے جا رہا ہے تو اس کے لیے بہت مجرب عمل ہے. اور ہم اور آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اور آپ نے ذکر کی لذت کو نہیں سمجھا. اور جو کوئی ذکر کی لذت کو سمجھ جاتا ہے، فضان گرامی ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں کروں. ایک مرتبہ رسول خدا کا زمانہ ہے اور اصحاب جو ہیں وہاں پہرا دے رہے ہیں، جنگ ہونے والی. اب دو صحابہ میں سے آپس میں دونوں نے طے کیا کہ دیکھو آدھی رات میں پہرا دوں گا، آدھی رات تم دینا، میں سو جاؤں گا. اب ہمارے یاسر بھی اس میں شریک تھے، ہمارے یاسر سو گئے اور دوسرے صحابی پہرا دینے لگے. اب جو پہرا دے رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو میں جاگ ہی رہا ہوں، وضو کیا، نماز پڑھی اور اس پہ سورہ کہف کی الحمد کے بعد تلاوت شروع کی. یہاں تک کہ دشمن آیا، اس نے ایک تیر چلایا اور وہ ان کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا، لیکن انہوں نے سورہ کہف کے ذکر کو نہیں روکا. دیکھیں جو کوئی ذکر کی لذت کو پا جاتا ہے اس نے لذت ذکر کو، خدا کے کلام کی لذت کو درک کر لیا تھا، لہٰذا اس نے اپنی تلاوت جاری رکھی. یہاں تک کہ دوسرا تیر بھی آ گیا. جب تیسرا تیر آیا اور وہ گرنے لگے تو انہوں نے پیر سے ہمارے یاسر صحابی کو بتایا. تو انہوں نے کہا تم نے مجھے پہلے تیر میں کیوں نہیں بتایا؟ کہا کیونکہ میں اس ذکر کی لذت میں مشغول تھا. تو دیکھیے وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کو یہ ذکر کی لذت سے نہ آشنا ہے. لہٰذا جب ہم اور آپ پڑھیں، جب ہی کہا جاتا ہے جب عربی پڑھیں صحیح مخارج اور صحیح پروناؤنسیشن سیکھیں. بے شک نماز میں بھی، ہماری واجب نماز ہے، بظاہر کتنا ہی ٹائم لگتا ہے اس کو واجب نماز 4 رکعت ادا کرنے میں، 3 منٹ یا 2 منٹ، لیکن کہا آپ کو صحیح، کیونکہ الفاظ کی اتنی اہمیت ہے، لہٰذا جب بھی تلاوت کریے صحیح عربی اور صحیح پروناؤنسیشن سے کیجیے. اس میں سورہ حمد ہے اور دوسرا سورہ ہے، کیونکہ نماز میں بھی بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جس کی اگر ہمارے مخرج پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہوگا، ایکسنٹ، تو آپ کی وہ نماز بھی جو ہے وہ باطل ہو سکتی بعض ایسی غلطی. تو لہٰذا کوشش یہ کیجیے کہ ہمیشہ عربی پڑھیں. ہمارا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جیسے شب جمعہ گزری، دعا نصبہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جلدی جلدی دیکھتے ہیں ابھی کتنے پیجز رہ گئے. کیوں اذان گرامی؟ کیونکہ ہم اور آپ ذکر کی لذت سے محروم. تو آج یہاں اس شکاگو کے حساب سے شب عاشور اور آپ کے یہاں 8 محرم کی رات توسل گریہ کی رات ہے، ماتم کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے کہ پروردگار ہمیں اس ذکر کی لذت سے آشنا کرے. تو فضان گرامی اور جس آیت مبارکہ کو آپ کی خدمت میں میں نے سرنامہ کلام بنایا وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
کہ اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو. لہٰذا قرآن کریم میں اہل بیت سے محبت کی تاکید گئی, مودت کی تاکید کی گئی. دیکھیں محبت اور مودت میں فرق, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. مودت یعنی کہ ایسی محبت کرنا کہ جن سے محبت کی جائے ان کے لیے جان بھی انسان دے دے. اور یقیناً آپ سب مومنات اس کووڈ-19 سچویشن میں بھی آئیں اس فرش عزا پہ. یقیناً ہم اہل بیت سے وہ محبت کی حرارت اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں, اور یقیناً آپ کا سب بہنوں کا, جو یہاں کی بھی ہیں اور آؤٹ آف ٹاؤن, سب بہنوں کا مرتبہ بہت ہی عظیم ہے کہ عزادار کی اتنی اہمیت. عزان گرامی مختصر سی روایت عرض کروں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب جان کنی کا وقت آتا ہے, دیکھیں سکرات الموت حقیقت ہے, جان کنی کا وقت قرآن کی آیت ہے, زجا سکرات الموت, سب کو موت آنی ہے, سکرات الموت برحق ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سکرات الموت کے وقت چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو, مولا کائنات علی ابن ابی طالب تشریف لاتے ہیں, اور جب وہ تشریف لاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ملک الموت آ گیا ہے, ملک الموت آ گیا ہے. اور وہ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ ملک الموت سے کہتے ہیں کہ ملک الموت تو آگے بڑھ, عزادار کی روح قبض کر, اپنی ذمہ داری کو پورا کر. تو ایک مرتبہ ملک الموت کہتا ہے کہ یا مولا کائنات, میں بی بی سیدہ کے احترام میں رک گیا ہوں, بی بی سیدہ کے احترام. لہٰذا مولا کائنات شہزادی فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں کہ اے بی بی آپ ان کو اجازت دیجئے کہ یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. بی بی اجازت دیتی ہیں, اور جب اجازت دیتی ہیں عزادار کی روح قبض کرنے کے لیے تو کہتی ہیں فرشتے سے کہ اے خدا کی مخلوق, اے خدا کی مطیع مخلوق, تو یہ بتا کہ تو جب عزادار کی روح قبض کرے گا تو بتا کدھر سے روح قبض کرے گا. کہتا ہے کہ سینے سے. جب کہتا ہے سینے سے تو کہتی ہیں ہماری بیوی کہ سینے پہ تو ابھی داغ ماتم موجود. ملک الموت کہتا ہے بی بی پیروں سے قبض کروں, تو کہتی ہیں کہ پیروں سے تو یہ فرش عزا پر میرے حسین کی مجالس میں جایا کرتا تھا. تو کہتا ہے ملک الموت تو بی بی ہاتھوں سے قبض کروں. کہا ہاتھوں سے جب نام حسین سنتا تھا تو کبھی یہ ہاتھ سینے پہ پڑتے تھے کبھی زانوں پہ پڑتے تھے. کہا بی بی کیا آنکھوں سے قبض کروں. کہا ارے آنکھوں سے قبض کرے گا, انہی آنکھوں سے میرے ماجائے پہ آنسو بہایا کرتا تھا. تو ملک الموت کہے گا بی بی آپ ہی عرض کیجئے کہاں سے قبض کروں. آپ یہ دیکھیے عزادار کی اہمیت. عزان گرامی آپ بہت ہی قابل احترام, کبھی بھی اپنی ویلیو کو کم نہ سمجھیے گا. جو بی بی کا عزادار ہوتا ہے, کیا کیا بلیسنگز. ہم اور آپ اس کووڈ-19 میں بھی یہ مجالس عزا کا سلسلہ برقرار رکھیں. آپ اپنے گھروں میں جو فرش عزا بچھا رہے ہیں سمجھیے بی بی آگی, صرف اس نیت سے اور اس تصور کے ساتھ کہ ایک ماں ہے کہ جس کو اپنے لال کا پرسہ دینا, اور ایک بہن ہے کہ جب حکم رہائی بھی ملا تھا تو یزید سے کیا کہا تھا کہ مجھے ایک گھر خالی کرا کے دے کہ جس میں شام کی عورتیں آئیں اور مجھے میرے ماجائے کا پرسہ دے. مجھے علی اکبر کے برچھی کا پرسہ دینے والے آئے, میرے بے شیر اصغر کا پرسہ دینے آئے عورتیں. ارے میں منتظر رہوں گی کہ جب حسین ذوالجلال سے اترے تھے اور عباس کے شانوں کو اٹھایا تھا اس کا پرسہ دینے کوئی مجھے آیا. زداران امام اس تصور کے ساتھ ہم اور آپ ان مجالس عزا میں جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں اس فرش کو بچھاتے ہیں کہ وہ ماں منتظر ہے. وہ آدمی کو معاف کر دیا نا, وہاں بھی جایا تھا کیا اپن. عزیزان گرامی اس عزادار کی بہت زیادہ, اور اس ماں کی تصور سے ہم اور آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. چھوٹی چھوٹی روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں تو یہ شب عاشور ہے, اور یقیناً آپ کے یہاں ٹورنٹو میں بھی 8 محرم ہے. تاسوعا کے دن شروع ہو گئے ہیں اور پوری رات یہاں شب بیداری, گریہ و ماتم و نہا, جتنا ذکر امام حسین پہ کیا جائے پوری رات شب بیداری کا ثواب ہے. تو پس عزیزان گرامی ایک ماں کے حوالے سے ایک چھوٹی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ماں کی محبت, کہ ایران میں ایک مرتبہ آرٹیکل آیا تھا کہ ماں کی محبت اندھی ہوتی ہے. کہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا جب انتقال کر گیا, رینجر کی پوسٹ پہ تھا, اب وہ ماں صاحب حیثیت تھی, روزانہ
اس کے بیٹے کی قبر پہ جاتی، ٹیکسی کر کے جاتی اور روزانہ گھنٹوں سے باتیں کرتی. لیکن جب ایام عزا شروع ہو گئے تو اس نے کہا کہ بیٹا اب میرا انتظار نہیں کرنا، میں 10 دن تمہاری قبر پہ نہیں آؤں گی. ہمارے محلے میں بڑی مجالس عزا منعقد ہوتی ہیں اور بیٹا میرا انتظار نہ کرنا. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جو ماں، خصوصاً اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں، اور ماؤں کو اپنی بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. جو ماں جس کا یہ روٹین بن گیا ہو کہ روزانہ اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کے گھنٹوں باتیں کرتی ہو، جب مجالس میں گئی اور ایک بار گیپ تھا گھر آتی تو سوچتی ہے کہ آج تھوڑا گیپ ہے تو اس کا، کیونکہ جو انسان ایک کام انجام دیتا ہے اس کی سیکنڈ نیچر ہو جاتی ہے، تو کہتی ہے کہ چلو آج اس گیپ میں اپنے بیٹے کی بھی قبر کا چکر لگا لوں. اور جب وہ جاتی ہے ٹیکسی والے سے کہتی ہے کہ آج مجھے اپنے بیٹے کی قبر پہ لے جاؤ، جس میں گیپ ہے تو میں ذرا اس کی قبر کی زیارت کر لوں. اور جب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی. سن گرامی، ایران میں کلچر ہے کہ عورتیں اپنے چہرے کے اوپر ابا خبر ڈال کے رویا کرتی. تو چہرے پہ دیکھا ایک معظمہ تشریف فرمایا، چادر ہے اور گریا کر رہی ہیں. ایک مرتبہ فوراً جاتی ہے تیز تیز قدموں کے ساتھ اور کہتی ہے کہ فلانی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا تو میرے بیٹے کے علاوہ کوئی عزیز نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جو آپ اس کی قبر پر بیٹھ گئی. افضل گرامی، یقیناً قابل صاحب علم مجمع اور آپ میری بات تک پہنچ گئے ہوں. تو اس معظمہ نے کیا کہا کہ اے سیدانی، اے مومنہ، تو کہاں گئی ہوئی تھی؟ تو فرش عزا پہ میرے بیٹے کو رونے گئی تھی نا، تو یہ تو نے کیسے سوچ لیا کہ میں تیرے بیٹے کی قبر کو تنہا چھوڑ دوں؟ ہاں زدار امام، یہ اس ماں کی محبت، یہ اس ماں فاطمۃ الزہرا کی دعا ہے جو آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں انشاءاللہ ہم جیسے بھی حالات میں عزاداری بنا رہے ہیں، انشاءاللہ جو بھی آغاز سیستانی کی جس کی بھی آپ مقلد ہیں، تاکید کے حساب سے ہم پابندی کرتے ہوئے یہ مجالس عزا منعقد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال اور بھرپور طریقے سے کریں گے، کیونکہ یہ اس ماں کی دعا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اور پسان گرامی، جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پیش کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے اقربا سے محبت کرو، مودت کرو. تو مودت یہ دلیل ہے جو ہم اور آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت آپ کو اس دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں. آخرت کے 2 فوائد درس کروں گی کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اس کو کیا عطا کرتے ہیں. کہا کہ آخرت میں ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول قطبی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ رسول خدا سے جب سوال ہوگا کہ بعض دروغہ جنت دیکھے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو پر لگ گئے، نہ ان کا حساب و کتاب ہوا، نہ انہوں نے جہنم دیکھا، نہ ان کو پلے صراط پہ سے گزرنا پڑا. تو دروغہ جنت پوچھے گا کہ تم لوگ کس نبی کی امت ہو کہ بغیر حساب و کتاب کے آ گئے؟ پوچھے گا، بلکہ ان سے سوال کیا رہے گا، کیا تم پلے صراط سے گزرے؟ کہیں گے نہیں. کہا کیا تم نے جہنم دیکھی؟ کہیں گے نہیں. کہا کیا حساب و کتاب و میزان کی منزل سے گزرے؟ کہیں گے نہیں. تو کہا تم کس نبی کی امت ہو؟ تو کہیں گے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اور کہا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے جو پروردگار عالم نے تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ تو کیا کہیں گے کہ ہم 2 کام کرتے تھے. ہم دنیا میں محمد علیہ محمد کی اطاعت، ان کو فالو کرتے تھے، ان کا اتباع کرتے تھے، اور تنہائی میں بھی ہم کوئی گناہ نہیں کرتے تھے. بس نگرانی آج کی مجلس کا پیغام، آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں. اور کس کوالٹی کی وجہ سے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم کس کوالٹی کی وجہ سے جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے. ساری پوسٹوں کو ہم نے بائی پاس کیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ تنہائی، جب ہمارے پاس کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، ہم جب بھی گناہ کو انجام نہیں دیتے تھے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، فون ملایا، بہن کو ملایا، بھائی کو ملایا، غیبتیں شروع کر دی، فون ملایا. اور کیا کہتے ہیں، اب بچوں کے پاس آج کل سب کے پاس سیل فون ہے، یوٹیوب چینلز ہیں، کیا کچھ دیکھنا شروع کر دیا. نہیں، کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ تنہائی میں بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، خدا کو حاضر اور ناظر سمجھتے تھے. ایک کوالٹی تو یہ.
تو ہم بس عہد کریں کہ پروردگار تنہائی میں بھی ہمیں وہ حضور قلب دے دے، حاضر و ناظر تجھے ہمیشہ سمجھے. اور سیکنڈ کوالٹی ان لوگوں کی کیا تھی؟ کہا کہ سیکنڈ کوالٹی یہ تھی کہ وہ اپنے مقدر پہ راضی رہتے تھے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خصوصاً خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عدل الہی پر اعتراضات، شکوہ. تو کہا کہ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مقدر پہ راضی ہوں گے. اے پروردگار تو ہمارے پالنے والا ہے، جس حال میں بھی تو نے رکھا تیرا شکر ہے، خدا ظرف دیکھ کر نعمتیں ادا کر. تو پسند گرامی عدل الہی پر ہم اور آپ کبھی زبان پر شکایت نہ لائیں. تو کہا دو کوالٹیز جو میں نے آپ کو بتایا، ایک تو محبت و اہل بیت کا فائدہ، اقروی فائدہ کیا ہے، آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ ایک تو وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے پہنچ جائیں گے. کس دو کوالٹیز کی وجہ سے؟ کہ تنہائی میں بھی، اکیلے پن میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، اور دوسری چیز اپنے مقدر پہ راضی رہتے تھے. تو پزانے گرامی آپ نے دیکھا کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے پروردگار اس کو اتنی ہی معرفت عطا کرتا ہے. اب بس مولا کے فضائل بیان کر کے آخری روایت میں صاحب کی منزل سے منسلک ہو جاؤں گی کہ لوگ کہتے تو ہیں کہ دیکھو محبت، اور جسے میں نے آپ کی خدمت میں روایت پیش کی نا، ہو سکتا اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ ہاں یہ فوائد ہیں، کیسے وہ جنت پہ بغیر پر کے پہنچ گئے، پر لگ گئے پہنچ گئے. تو ہم سنتے تو ہیں روایات، لیکن ہمیں شک ہوتا ہے، یقین نہیں آتا. یقین کسے آتا ہے؟ کہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اس کا ظرف اتنا بڑھتا ہے، اس کو اتنے ہی فضائل سمجھ میں آتے ہیں. لہذا حدیث رسول ہے کہ اے علی تم آسمان والوں کے لیے سورج کی مانند ہو اور زمین والوں کے لیے چاند کی مانند. چاند جب نکلتا ہے آپ دیکھیں کبھی پتلا ہوتا ہے، کبھی اس کا سائز چینج ہوتے رہتے ہیں. تو کہا کہ جس کی جتنی معرفت ہوگی وہ تمہیں اتنا ہی سمجھ پائے گا. اور سورج تو نکلتا ہے ہر جگہ روشنی جاتی. تو کہا آسمان والوں کے لیے تو اے علی آپ سورج کی مانند ہے، لیکن زمین والوں کے لیے آپ چاند کی مانند ہے. اور مولا کا سچا عاشق میثم تمار کی ہمیں روایت ملتی ہے کہ لوگ مولا کا کس طرح امتحان لیا کرتے تھے. میثم تمار مولا کا سچا عاشق اور بہت ہی سادہ دل، کہ ایک مرتبہ میثم تمار کیوں کہتے ہیں ان کو؟ تمار مطلب کھجور بیچنے والے. تو میثم تمار مولا کائنات آئے ان کی دکان پہ، وہ کھجور بیچا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ مولا کے عاشق ہیں اور بہت ہی سادہ دل ہے. ایک مرتبہ جب مولا ان کی دکان پر آئے تو کہا کہ مولا مجھے ذرا بہت ضروری کام ہے، آپ میری دکان پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے؟ مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہاں. مولا نے یہ نہیں کہا کہ ارے میں تو کائنات کا مولا ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتا. نہیں، مولا نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میثم تم جلدی کام کر کے واپس آ جانا. بس جیسے ہی جناب میثم گئے تو ایک منافق آیا. دیکھیں بغض علی کی محبت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے، ہر زمانے میں. منافق آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا ایک دھرم میں کتنی کھجور دیں گے؟ کہا کہ تو کتنی لیتا ہے؟ نارملی تو آتا ہے دکان پہ، کتنی لیتا ہے؟ کہا اتنی لیتا ہوں. کہا بس سکہ رکھ دے ایک اور کھجور اٹھا لے. اب منافق تھا، اس نے کیا سمجھا کہ مولا کی علی کی نظر سے بچا کے کپڑے کے نیچے کھوٹا سکہ رکھا، فیک سکہ، فیک کوئن، کہ بھائی ارے منافق ہے، جانتا نہیں ہے کس سے. ارے علی تو وہ ہے کہ بغیر چہرہ دے کے لوگوں کے حسب نسب کا بتا دے. مولا علی سے چھپا رہا ہے، کھوٹا سکہ رکھ کے کھجور اٹھا کے لے گیا. اب جب گھر پہنچا اس کی زوجہ جو تھی عاشقان علی تھی، محب اہل بیت تھی. کہتا ہے کہ اپنی زوجہ سے کہ بڑا تم مولا علی کے گن گاتی ہو، دیکھو میں تو ان کو آج کھوٹا سکہ دے کر آ گیا، شاید ان کو پتا بھی نہیں چلا. تو زوجہ نے کہا ایک مرتبہ کھجور کھا کر دیکھ. جب کھجور کھا کے دیکھے تو کڑوے، زہریلے. ایک مرتبہ کہنے لگا میں واپس دکان پہ جاتا ہوں. اور پھر جب مولا کائنات وہاں پہ تھے، جناب میثم بھی آ گیا، اور جناب میثم نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی کوئی سودا کیا؟ کہا ہاں یہ سکہ دے گیا. تو ایک مرتبہ دیکھتا کہنا کھوٹا سکہ. مولا ایک مرتبہ وہ آدمی آ گیا منافق اور کہا کہ مولا علی یہ آپ نے مجھے کیسے کڑوے کھجور کیوں دیے؟ اور مولا نے کہا، اور کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا تھا میں کھوٹا سکہ آپ کو دے کر گیا ہوں؟ تو کہا کہ جو دیکھ کر بتائے. کہا آپ نے کیا دیکھا تھا؟ کہا جو دیکھ کر بتائے وہ علی نہیں، علی تو وہ ہے کہ بغیر دیکھے کائنات کا علم رکھتا ہے. اور ایک مرتبہ جناب میثم ناراض ہوئے، جب وہ کھجور جو ہے کھجوروں کے ڈھیر میں ملانے لگا تو جناب میثم نے ایک مرتبہ اسے روکا. تو مولا کائنات نے کہا میثم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ارے یہ منافق ہے،
جب تک یہ کھجور اس کے پاس رہیں گی تو کڑوی رہیں گی، جیسے ہی یہ اس ڈھیر میں ابل جائیں گی تو میٹھی ہو جائیں گی. تو لہٰذا اس روایت سے پتہ کیا چلا، جو محب اہل بیت ہے جب تک محمد و آل محمد سے قریب رہے گا اس کا کردار صحیح رہے گا. جیسے ہی دور رہے گا، جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اس کی جو ہے فیلئر بڑھتا جائے گا. لہٰذا کھجوریں جب اس نے واپس ڈالا تو وہ ویسے ہی میٹھی ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا مولا وہ ہے کہ جسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، چہرہ دیکھ کے حسب و نسب کا بتا دے، لیکن معرفت رکھنے والوں کو معرفت کا احساس ہونا چاہیے. پسند گرامی، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے شب عاشور کی یہاں پر یہ رات، اور آپ کے یہاں کل شب عاشور کی رات ہے، تو یقیناً عزاداری کی رات ہے، گریہ و ماتم کی رات ہے. اعمال کا بھی موقع ضرور کیجیے گا. شب بیداری کی بہت فضیلت ہے. مختصراً صرف 4 رکعت نماز کا ذکر کروں گی کہ شب عاشور یہاں آج کی رات اور کل آپ کے یہاں 4 رکعت نماز جو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل واللہ، اور ایک اور 2 رکعت نماز جو شب عاشور کے آخری پہر میں پڑھنی ہے، اور اس میں 10 مرتبہ الحمد کے بعد آیت الکرسی، سورہ ناس اور فلق. یقیناً عبادت ہم نے اور آپ نے کس سے سیکھی؟ امام حسین سے، کہ جنہوں نے کہا کہ دنیا میں عبادت کرنے والے 3 ٹائپ کے ہیں. ایک تو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، ایک جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور ایک خدا کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے ہمیں بتایا عبادت کی اہمیت، اور یقیناً کہا گیا کہ جو یہ اعمال انجام دے گا، گریہ و عزاداری کر کے پوری شب بیدار رہے گا، کہا اتنا ثواب ہے کہ جس طرح اس نے 70 سال کی عبادت کی اور ملائکہ کے ساتھ. اور جب روز عاشورہ زیارت عاشورہ پڑھے گا تو گویا انصار حسین کے ساتھ اس نے مولا کے ساتھ شامل تھا اور مولا کی زیارت کی. تو ضرور اعمال کیجیے گا، شب بیداری کیجیے گا، گریہ اور ماتم زنی کیجیے گا، اور زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ کو اپنی زندگی کے معمول میں شامل کیجیے. آگیا کہ ہر پرابلم جو ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اگر آپ اپنی زندگی کے روٹین میں زیارت عاشورہ کو شامل کریں گی. اور اس عبادت کی اہمیت امام حسین سے زیادہ کون بتا سکتا ہے کہ ایک رات کی مہلت مانگی. میرے مولا عباس کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا کہ کہا کہ عباس جاؤ اور ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. پسانے گرامی، مصائب کی منزل پر میں آ گئی ہوں کہ میرے مولا وہ عباس کہ جس کے فرش عزا پہ ہم امام زمانہ کو جس کا پرسہ دینے آئے ہیں، کہ آج ٹورنٹو کے حساب سے مومنہ نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ میرے مولا عباس کے مذاہب کا ذکر کیا جائے. کون عباس؟ کہ جسے ہم اور آپ باب الحوائج کہتے ہیں. ازداران امام، ایک مرتبہ ایک آیت اللہ سے ایک ذاکر نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ میں نے سنی ہے روایت کہ جو کوئی بھی مولا عباس کے علم کے پھریرے کے نیچے مولا عباس کو، خدا کو مولا عباس کا واسطہ دے کر کوئی بھی حاجت طلب کرے گا، پروردگار عطا کرے گا. خدا نے ان کو باب الحوائج بنایا. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ تو مجتہد کہتے ہیں بالکل صحیح روایت. پھر وہ پوچھتا ہے کہ مولا نے، اللہ نے ان کو باب الحوائج کیوں بنایا؟ کہا باب الحوائج اس لیے بنایا کہ وہ عباس کی صرف ایک ہی حاجت تھی کہ کسی طرح پانی خیام حسینی میں پہنچ جائے. ارے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، لیکن مصلحت الہی نہ تھی. ارے پروردگار نے عباس کی وہ حاجت قبول نہ کی، لیکن قیامت تک مولا عباس کو باب الحوائج بنایا کہ بس عزاداران امام مولا عباس کی ہم اور آپ کیا کبھی معرفت کہاں حاصل کر پائیں گے کہ یہ وہ عباس ہیں کہ جب بھی اہل بیت میں سے کوئی بھی دنیا میں آیا، جب رسول خدا دنیا میں آئے تو خدا نے سلام بھجوایا، جب بی بی فاطمہ الزہرا دنیا میں آئی تو رسول نے سلام بھجوایا، اور آج جب حسنین آئے تو تینوں نے سلام بھجوایا. لیکن عباس وہ شخصیت کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اس ماجائی بی بی فاطمہ الزہرا نے اس بچے کو سلام کہلوایا ہے. اور کیسے کہلوایا کہ جب ولادت ہوئی ہے نا، آپ سب جانتے ہیں مولا حسین و جناب عباس میں ارے 20-24 سال کا فرق تھا، اور جب ننا بھائی آیا ہے نا، ارے ایک مرتبہ ام البنین، ارے ام البنین کو کیوں کہتے ہیں ام البنین؟ کہ پروردگار عالم نے 4 بیٹے دیے تھے اور چاروں کو ارے راہ خدا میں
अपना जमाना याद आ गया। कहा मुझे पता है अब्बास कब आंखें खोलेंगे, अरे मेरे हुसैन को बुलाओ, हुसैन की गोद में दिया और मेरा बोला अब्बास ने हाथ आगे बढ़ा दिए, गोया हाथों का नजराना पेश करना चाहते हो कि मौला मेरे हाथों को नजराना कबूल कीजिए। बस हज़रात इमाम, अरे बीबी ज़ैनब ने जो छोटे भाई को, हज़रात इमाम, बीबी ज़ैनब को भी इस भाई से बहुत मोहब्बत थी, माँ बन के पाला है, उम्र में 20 साल का फर्क है। एक मर्तबा जब मौला कायनात से पूछा अरे मेरे इस भाई का क्या नाम है, कहा इस भाई का नाम अब्बास है। तो एक मर्तबा मौला अब्बास को गोद में लिया, कान में कुछ कहा, अरे मेरे मौला ये पूछते अरे अरे ज़ैनब अभी तो बच्चा मासूम है, क्या कहना चाहती हो? कहा मैं अपनी अम्मा की वो वसीयत पूरा करना चाहती हूँ कि अम्मा फातिमा ज़हरा ने कहा था कि जब तुम्हारे दुनिया में एक भाई आए कि जिसका नाम अब्बास हो, अरे मेरा सलाम उसको पहुंचाना। हज़रत इमाम उस अब्बास पे गिरिया करना है कि ये जिसको शहजादी खातून जन्नत शहजादी फातिमा ज़हरा ने सलाम कहलवाया। बस हज़रात इमाम, अब वो वक्त आशूर हो गया है कि रोज़े आशूर जब एक के बाद एक जानिसार जाने लगा और मेरा मौला अब्बास हमेशा जब भी मौला हुसैन की खिदमत में जाता और कहता कि मौला अब तो जाने की इजाजत दीजिए मख्तल में, तो मेरा मौला ये फरमाता कि अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दूं? अरे एक मर्तबा हमेशा जब भी ये मौला कहते मेरा मौला अरे तेरी मजलूमियत पे हमारा सलाम, अरे फौरन लौट आता कि अरे मेरे मौला ने अभी इजाजत नहीं दी। लेकिन जब तमाम जानिसार शरीक हो गए मेरे मौला अब आया और कहा मौला अब तो मख्तल में जाने की इजाजत दे दीजिए। तो कहते हैं ए हुसैन जरा ज़रा तसव्वुर करो मेरे मौला हुसैन इब्न अली का कितना बड़ा इम्तिहान कि 32 बरस का जवान भाई, वो भी ऐसा भाई जिसे दुनिया खमरे बनी हाशिम कहती हो और वो नजरों के सामने मरने की इजाजत मांग रहा है। एक मर्तबा कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? बस एक मर्तबा मेरा मौला मजलूमियत से दाईं जानिब देखता है, फिर बाईं जानिब कहता है मौला वो लश्कर कहा जिसका मैं अलमदार था। बस एक मर्तबा मेरे मौला अब्बास परेशान खड़े कि क्या देखा सामने से अरे भतीजी छोटी बच्ची 4 साल सकीना चलती हुई आ रही है, अरे लब खुश्क है, हाय प्यास की सदा है। अदादारुस चचा भतीजी में बहुत ही प्यार है। आज भी आप जो है अलम में मशकीज़ा सकीना देखते हैं ना, आपकी जो भी हाजत हो मौला अब्बास को सकीना का वास्ता देकर जो भी हाजत मांगेंगे मेरा मौला वो हाजत जरूर पूरी करता है। बस अज़ादारा ने वो एक मर्तबा सकीना को जो आते देखा अरे गोद में उठाकर कहा कि ए सकीना अरे क्या बहुत प्यासी हो? कहा हाँ चचा, अगर थोड़ा पानी मिल जाए, तमाम बच्चे ख़याम हुसैनी में प्यासे हैं। कहा अच्छा सकीना अपना मशकीज़ा ले आओ। ज़दारा ने इमाम सुना ना जाएगा, मासूम बच्ची जब मशकीज़ा लेकर आई है और अब भी जनाब अब्बास चले हैं। ज़दारा ने इमाम खिदमत इमाम में हुसैन में जब आए इससे पहले कि मौला अब्बास कुछ कहे, मौला हुसैन ने अपनी 4 सालों बच्ची सकीना को मुखातिब करके कहा था कि सकीना आज तो सिफारिशी बनकर आ गई हो ना, लेकिन याद रखो जब चचा अब्बास चले जाएंगे। अज़ादारों भी सकीना बहुत छोटी है लेकिन हम और आप अंदाजा कर सकते हैं। कहा याद रखो जब चचा अब्बास चले जाएंगे बहुत रहोगी चचा को याद करके, और हम और आप गवाह हैं जब जब सकीना को तमाचे पड़े चचा अब्बास को याद किया, जब जब दूर लगे अरे गौर छीने गए चचा अब्बास को याद किया है। पसंदारा ने इमाम वाकई बीबी सकीना ने अपने चचा
اور میرے مولا عباس کا استغاثہ وہ ہے کہ کسی کو کوئی بھی حاجت ہو، اگر کوئی کیسا بھی مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اگر 133 ٹائمز یا کاشف الکربی انا وجہ الحسین اکشف کربی بھی حقیق حسین کر کہ مولا حسین کو واسطہ دے، جناب عباس کی مصیبت کا تو وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا ہے، بس ہم اسی غریب کا واسطہ دیتے ہیں کہ اتنا باوفا یہ مولا کہ بس آخری روایت آپ کی زحمت تمام کہ ایک مرتبہ جب 4 محرم سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمام شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر بلند ہوتے ہیں لیکن جناب عباس کا سر کیوں نہیں بلند ہوتا، ہمیشہ گھوڑے کی گردن پہ کدھر وہاں پہ ہوتا ہے، تو کہا کہ ایسے ممکن ہے اے شخص نے میرا کلیجہ، ارے میرے کلیجہ جو ہے وہ میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں بیان کروں، ارے میرا وہ غیرت مند چچا کہ جس نے کبھی بے مکناؤ چادر اپنی پھپھی بہنوں ماں بہنوں کو نہیں دیکھا، وہ کیسے برداشت کرے، عباس تیری وفا پہ ہمارا سلام ولعنت اللہ قوم الظالمین۔ آپ سب آمین کہیں ذرا کیا آمین شامل ہو۔ اے پاک پروردگار اس قلیل پرسے کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار بانی مجلس کی اور جو مومنات اس مجلس میں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو حاجات ہوں پروردگار تجھے محمد والے محمد کے مصائب کا واسطہ ان تمام کی حاجت کو بڑھ، اے پاک پروردگار جو مریض ہیں ان کو چوتھے امام کے صدقے میں شفائے کاملہ نصیب فرما، اے پاک پروردگار ہماری سب سے اہم حاجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں اور آپ کو ان کے انوار و انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے،
शह उस घड़ी अकबर से ज्यादा तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए ज़ैनब ने कहा शाम में गरीबा में गाजी ज़ैनब ने कहा शाम में गरीबा में गाजी बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा तो सजाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए तो सजाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए बिन हाथों के किस तरह तू घोड़े से गिरा था बिन हाथों के किस तरह तू घोड़े से गिरा था ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए ये सुन के बहुत मदीना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए मशकीज़ा कहीं जिस्म कहीं हाथ कहीं है मशकीज़ा कहीं जिस्म कहीं हाथ कहीं है जा जा के कहाँ फातिमा ज़हरा तुझे रोए जा जा के कहाँ फातिमा ज़हरा तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए अरमान सकीना का था जितना तुझे रोती अरमान सकीना का था जितना तुझे रोती सजाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए सजाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए हुसैन 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 हुसैन
عباس نہیں مانے مانے نہ کوئی وہ پھر سکینہ بولی پاس بابا کے میرے تیرا آواز نہیں مانے نہ کوئی نتیجہ ہے یہ میری کوئی پیاسا نہ کرے شکوے تشنا نبی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں مانے مانے نہ کوئی میرے بابا سینے دور ہٹا دو بچوں خالی کوتوں کو کہیں جا کے چھپا دو بچوں دیکھ کر پوچھ کون محسوس کہیں اپنے بھائی کبھی خبر تھی کہ نہیں آئیں گے پورا کر شرم آتی ہے مجھے دیکھ کر ٹوٹی کمر جان نکلتی ہے میری پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی مجھ کو احساس نہ ہو اپنے چچا کے غم کا اس لیے آتے نہیں سامنے میرے بابا جانتی ہوں میں مگر میرے بابا پر پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں ایک حلوے صدا دشت سے آئی اصغر اٹھ جب شیر میرے باندل سے کفن اب اٹھ جب شیر میرے باندل سر سے کفن اب ضرورت ہے تیری پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی خبر جلدے بے سرے سجاد جلا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے میرے
امید پہ لشکر دیکھ پیاس پردیس میں تیری خبر ہٹ گیا سے پیغمبر کا یہ سب گلا آئے عباس 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 سیر کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی کتنے ناسور تلے سے میں دکھلاؤں گی میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا آئے عباس 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 میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا جو میرے لال تھے دونوں میں کوئی بھی نہ بچا نہ کوئی بھائی بھتیجا ہے نہ کوئی بیٹا آئے عباس 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 بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگتا ہے میری زندہ رہے بھائی میرا آئے عباس 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 ٹھیک ہے اب کیا کروں اے بھائی تمہارے غم میں زندگی گزرے گی زیادہ تیرے ماتم میں مجھ کو تڑپائے گی ہے بھائی تیری یاد سدا آئے عباس 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 لیے بچے گھرے وہاں پر لیے بچے گھرے وہاں پر سوئی تکیوں پہ لگی ماری سکیاں کی نظر کہتی ہے بچوں سے آگے ابھی چچا آئے عباس آئے عباس آئے متوجہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم مؤن الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس فانیس النفوس، السلام علیکم سلطان عرب العجم یا علی ابن موسى روضہ الرازی بالقدر والقضاء روحی وجسم لک الفدا. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم امام الزمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ومنور وظہور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. دعائے سلامتی امام زمانہ سب مل کے پڑھیں. سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. چلیے فاتحہ ہم پڑھ